آپ یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، یہ اتنے شاندار نعت خواں ہیں، اتنے عمدہ خطیب اور قراء حضرات موجود تھے۔ اس لیے گزارش ہے، مختصر پروگرام ہے، کوئی لمبا چوڑا جلسہ یا پروگرام نہیں ہے۔ جو حضرات بھی کھڑے ہیں بھائی دکانوں پر جو خریداری کرنی ہے آپ بعد میں کر لیں، فی الحال آپ جلسہ گاہ میں آ کر کرسیوں پر اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ میں پروگرام کو شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ عزت و احترام کے قابل بزرگوں، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن طاہر پورہ سید ترکولہ کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے۔ بہت ہی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس اجلاس میں اس مدرسے سے جن دو طلباء نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ حضرات علماء اعظام کے دستہائے مبارک سے ان کو اعزاز دیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آپ ایسی مجلس کا حصہ ہیں، ایسی عظیم الشان مجلس میں تشریف فرما ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ اس مجلس سے آپ کو کتنی نعمتیں اور کتنی نیکیاں حاصل ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت الرحمن یذکرون اللہ عز وجل الا وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی دینی مجلس منعقد ہوتی ہے، کوئی ایسی تقریب منعقد ہوتی ہے کہ جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ایسی مجلس کو فرشتے اپنے جلو میں لے لیتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور باران رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور باری تعالی عرش بری پر فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے تذکرہ کرتا ہے۔ ایسی عظیم الشان مجلس جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ایسی عظیم الشان اور بابرکت مجلس کا آپ حصہ ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس مجلس کا حصہ بنے یا بن رہے ہیں یا بنیں گے، اور یقیناً وہ لوگ محروم ہیں کہ جو ایسی پاکیزہ اور بابرکت مجلس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ حاضرین، اس مجلس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جن حضرات علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا، بالخصوص آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب قاسم مدظلہ العالی، استاد حدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ، حضرت تشریف رکھتے ہیں
اور حضرت اپنے خطاب میں اپنا ایک الگ انداز اور اپنی ایک پہچان، اپنا الگ امتیاز رکھتے ہیں، وہ جب آپ سنیں گے آپ خود محسوس کر لیں گے۔ اسی طرح آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی تلاوت باسعادت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، وہ ہندوستان کے مشہور و معروف قراء میں سے ہیں۔ بڑے بڑے کانفرنسوں میں، اجلاس میں، مظاہرہ قرات میں انہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ وہ شخصیت بھی جناب قاری عبدالباسط صاحب دیوبندی، استاد شعبہ تجوید و قرات، مدرسہ جامع الہدیٰ قاری، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ اسی طرح نعت خوانی کے لیے جس ہونہار اور خوشنما آواز کے مالک کو مدعو کیا گیا ہے، آپ سبھی حضرات نے یوٹیوب پر یا اسی طرح موبائل پر آن لائن ان کو بارہا سنا ہوگا۔ آج بالمشافہ آپ کو سننے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ عزیزم حمزہ ایاز بجنوری، وہ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے اس اجلاس کے صدر علی وقار، ہمارے اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت جناب حضرت قاری ریاض الدین صاحب رشیدی، بانی و محتمم مدرسہ ریاض العلوم نہٹور، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ درجے کے ایک علماء کا جمع غفیر ہے اور ہر ایک اپنے اپنے فن میں خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ الحمدللہ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری عبدالرقیب صاحب، جناب قاری تنویر عالم صاحب، جنہوں نے یہ شاندار انتخاب کیا۔ ان علماء کرام کو دعوت دی اور یہ حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میں قاری عبدالرقیب صاحب اور قاری تنویر عالم صاحب کی جانب سے تمام علماء کرام کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی باشندگان تربولا کو، جنہوں نے اس اجلاس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، قربانیاں دی، جان اور مال خرچ کیا کہ آپ ایک ایسی تقریب پر آپ نے اپنا وقت خرچ کیا ہے، اپنا جان و مال خرچ کیا ہے کہ جس کا تذکرہ عرش بری پر باری تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ لوگ اپنی شادیوں پر پیسہ خرچ کر کے فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے عمدہ مکان پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی بے مثال گاڑی پر فخر کرتا ہے۔ آپ سب خوش نصیب ہیں، سعید ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ ایک ایسی مجلس اور ایسی تقریب پر آپ نے اپنا جان و مال خرچ کیا ہے کہ جو اللہ کے مقدس کلام قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہو رہی ہے۔ جس قرآن کریم کے بارے میں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس قرآن کریم کے ذریعے دنیا کے اندر وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء حیران و شزدر رہ گئے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے سرپرست محترم جناب حضرت قاری محمد ہارون صاحب، ناظم مدرسہ فیض العلوم نہٹور، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ میں حضرت کا بھی استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات کو اشتہار کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی اس مسجد کے مدرسہ تعلیم القرآن تربولا سے 2 طلباء نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ ان کے اعزاز میں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے سروں پر دستار بنوانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ۔ اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے، اس اجلاس کو بھی اپنی بارگاہ میں خصوصی قبولیت سے نوازے۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں، بھائی اتنا بڑا پروگرام نہیں ہے جتنا آپ حضرات سوچ رہے ہیں۔ میں نے اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے اعلان کے مطابق ہی انشاءاللہ یہ اجلاس مکمل ہو جائے گا۔
8:15 یا 8:30 تک کا قاری صاحب نے وقت دیا ہے، تو آپ حضرات تھوڑا سا ماحول بنائیں تاکہ ان علماء کرام کو زحمت دی جائے، ان کے خطاب سے آپ مستفید ہو، ان کی تلاوت سے آپ اپنے دلوں کو گرمائیں، اپنی روحوں کو تڑپائیں،